عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ قیصر کا سلام۔ پاکستانیوں، کچھ وقفہ اس لیے ہوا کہ ہمیں اہم سیاسی مصروفیات کے لیے کراچی جانا پڑا، کیونکہ پاکستان میں اس وقت نئی صف بندی کی اشد ضرورت ہے۔ کرپٹ اشرافیہ نے پاکستان کا گلا دبا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ہونے والی بمبارمنٹ اور جارحیت کے باوجود ہم کھلے لفظوں اس طرح مذمت نہیں کر رہے جیسے کرنی چاہیے تھی۔ یہ ہے کرپٹ حکومتوں کا نقصان، یہ ہے کرپٹ اشرافیہ کا نقصان۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ایک پارٹی جاتی ہے دوسری پارٹی آتی ہے تو شاید کوئی بہتری آتی ہو۔ بہتری نہیں آتی، اس لیے نہیں آتی کہ ان سب لوگوں کے اثاثے مختلف شکلوں میں پاکستان سے باہر ہیں۔ جن کے اثاثے باہر ہیں وہ جرت والے نہ تو بیان دے سکتے ہیں اور نہ جرت کی بات کر سکتے ہیں۔ فلسطین جو تاریخی لحاظ سے فلسطینی عوام کی سرزمین ہے، اس پر اسرائیلیوں کا غاصبانہ قبضہ کروایا گیا، یہ تو بات آپ سب کو معلوم ہے۔ آج وہ غاصب اسرائیلی نہتے فلسطینیوں کو ایک چھوٹی سی غزہ کی پٹی سے بھی نکالنے کے در پہ ہیں۔ اتنی بمبارمنٹ ہو رہی ہے کہ جتنی امریکہ نے افغانستان میں بھی نہیں کی تھی۔ ہزاروں بچے، عورتیں، نہتے مسلمان، مرد اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو کر جا چکے ہیں۔ لیکن دوسری طرف عرب ممالک کا کردار قابل غور ہے۔ ہم نے متعدد پروگراموں میں کہا اور بار بار کہا کہ 2020 میں جس ابراہیم اکارڈ کو بنیاد بنا کر عرب اور اسرائیل کے درمیان دوستی کی پینگیں بڑھائی گئیں، اس کا نقصان عربوں کو ہوگا۔ اور آج عرب دنیا ہلکے پھلکے بیانات دے کر اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا یہ حق ادا ہو جائے گا؟ چاروں طرف سے فلسطینیوں کو گھیرا گیا ہے، پانی، روٹی، صحت کی سہولیات، ہر چیز بند ہے۔ کس کا کنٹرول ہے؟ اسرائیلیوں کا۔ اور اسرائیلیوں کی کھلی مدد کون کر رہا ہے؟ جو بائیڈن، امریکہ، جس امریکہ کی دوستی میں پاکستان کے حکمران لیٹ لیٹ جاتے ہیں، پاکستان کی اشرافیہ اس کے گرین کارڈ پر اتنی خوشیاں مناتی ہے کہ جو ہم سوچ نہیں سکتے۔ وہ امریکہ نہتے فلسطینیوں پر بمبارمنٹ کے لیے مسلسل اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، اور نیتن یاہو کی اس طرح پشت پناہی کی جا رہی ہے کہ وہ آج پوری امریکی طاقت کو فلسطینیوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اور آگے چلیں، برطانیہ کا کردار، فرانس کا کردار، جرمنی کا کردار، مجموعی طور پہ یورپ کے تمام حکومتوں کا کردار غزہ کی ایک چھوٹی سی پٹی کے مسلمانوں کے خلاف ہے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے، پچھلے 2 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل منصوبے پر کام ہو رہا ہے۔ اب گریٹر اسرائیل کو حتمی شکل دینے کا وقت ہے، لہذا تمام کے تمام ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، اور وہ اسلحہ جو ممنوع ہے، وہ بارود جو ممنوع ہے، وہ بھی فلسطینیوں پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ روز بیان دیتے ہیں، روز بلبلاتے ہیں، روز پکارتے ہیں کہ یہ انسانیت پر ظلم ہے، لیکن نہ ان کی بات نیتن یاہو مانتا ہے، نہ ان کی بات امریکہ سننے پہ تیار ہے، نہ ان کی بات
کوئی اور یورپی سننے پر تیار ہے۔ تو پھر ایسے میں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پورے ہونے کا وقت آ رہا ہے کہ جب فیصلہ کن معرکہ ہوگا، اور فیصلہ کن معرکے کے لیے جو لائن ڈرا ہو رہی ہے یہ نظر آنا شروع ہو چکی ہے۔ کیا گریٹر اسرائیل والے دنیا کے مسلمانوں کو مار سکتے ہیں؟ فلسطین کو چھوڑیں، دنیا کے مسلمانوں کو مار سکتے ہیں؟ عربوں کا سرنڈر کرنا ہمیں سمجھ آتا ہے، کیونکہ مستقبل میں عربوں کا کردار نہیں ہے، وہ تو دولت کے رسیاں ہیں، وہ تو عیش پرست زندگی کے عادی ہو چکے ہیں۔ اور یہ جنگ کون سی ہے؟ یہ جنگ ایمان کی ہے۔ فلسطین کے عوام ایمان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایسے میں پاکستانی فوج اور عوام کی ذمہ داری کیا ہے؟ پاکستانی فوج اور عوام نے ایمان کی جنگ لڑنا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ آپ نے چیک کیا نواز شریف کا ایمان، زرداری کا ایمان، فضل الرحمان کا ایمان، عمران خان کا ایمان، سب کا کوئی ایک بھی اس طرح میدان میں نہیں آیا فلسطینیوں کی حمایت میں جس طرح آنے کی ضرورت ہے۔ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ پاک فوج الرٹ ہو جائے، کیونکہ ان کا ٹارگٹ پاکستان ہے۔ ان کو ڈر یہ ہے کہ ہم امریکہ کی غلامی سے پاکستان میں اقتدار حاصل کرتے ہیں، لہذا امریکہ کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے۔ آپ سب کے سامنے ہے اب آئی ایم ایف کا تجربہ، امریکہ نے ہاں کی تو آئی ایم ایف نے ہاں کی۔ تو نواز شریف کی کیا جرت ہے؟ زرداری کی کیا جرت ہے؟ ان میں سے کسی ایک کی بھی جرت اس لیے نہیں ہے کہ ان کے دامن کرپشن سے داغدار ہیں، اور جن کے دامن کرپشن سے داغدار ہوں وہ ایمان کی جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ وہ کبھی بھی نہ لڑ سکتے ہیں، نہ ان کی نسلیں لڑ سکتی ہیں۔ یہ جنگ صرف صاحبان ایمان لڑیں گے۔ اور پاکستان میں ہوا تبدیل ہو رہی ہے، موسم بدل رہے ہیں، اہل ایمان کے اندر بے چینی بڑھ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی عالمی سطح کی صف بندی جاری ہے، پاکستان میں بھی لینڈ ڈرا ہونی ہے کہ کون کہاں کھڑا ہوگا، کون امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں کھڑا ہوگا اور کون دجالی فورسز کا حصہ بنے گا۔ اب یہ فیصلہ کن معرکے کا وقت ہے۔ امریکہ دجالی فورسز کو کمان کر رہا ہے۔ امریکہ نے اسی لیے اقوام متحدہ کے تمام مطالبات کو اٹھا کر پھینک دیا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا کوئی عالمی ادارہ، عالمی عدالت انصاف یہ کہہ سکتی ہے کہ نیتن یاہو کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے، جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا جائے؟ ایک مرتبہ بھی بیان نہیں آیا۔ کیا او آئی سی نے یہ مطالبہ کیا کہ نیتن یاہو کو گرفتار کر کر جنگی جرائم کا کیس بنایا جائے، ٹرائل کیا جائے، جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے؟ کسی نے نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ دولت کے پجاریوں کو اپنی دولت سمیٹنے سے فرصت نہیں ہے۔ ان سب کے اثاثے یورپ، امریکہ اور دیگر بینکوں میں ہیں۔ یہ تو بیچارے ڈرے ہوئے لوگ ہیں، یہ سہمے ہوئے لوگ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہو جائے جو صدام حسین کے ساتھ ہوا تھا، جو کرنل قذافی کے ساتھ ہوا تھا، جو افغانستان کے ساتھ ہوا۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ افغانستان کے غیور مسلمانوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ یہ دانت کھٹے انشاءاللہ پاک فوج بھی کرے گی، پاکستان کی قوم بھی کرے گی۔ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر بہت بڑے جلسے جلوس نہیں ہو رہا ہے
تو پاکستان میں ایمان والے نہیں ہیں۔ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوگا اس میں ایمان ضرور ہوگا، اس کا ایمان کا لیول کم یا زیادہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہو وہ مسلمان اور کلمہ پڑھنے والا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ بغیرت ہو جائے۔ یا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، اور اگر رہے گا تو غیرت ایمانی اس کے اندر مجزن ہوگی۔ اب پاکستانیوں کو اس عالمی جنگ کے لیے تیار ہونا ہے۔ دیکھیے، تیسری عالمگیر جنگ کی کہانی اب تو بہت سے لوگ بیان کرنے لگ گئے، بہت سارے اپنے اپنے انداز میں مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ سب سے مستند بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ وہ فیصلہ کن گھڑی آ گئی ہے کہ جب فیصلہ کن مارکا ہونا ہے، ایک طرف دجالی فورسز صف آراں ہیں چھوٹے سے فلسطین کے لیے جس کو غزہ کہتے ہیں، اور دوسری طرف 50 سے زائد مسلم ممالک عرضیاں بھیج رہے ہیں، مہربانی کرو نہتوں پر ظلم مت کرو، مہربانی کرو یہ نہ کرو، مہربانی کرو وہ نہ کرو۔ لیکن تین کریکٹر واضح ہوئے، ہندو انتہا پسندی، امریکہ اور اسرائیل، ایک پیج پر نظر آئے۔ اب مزید واضح یہ ہوا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی بالکل اسی طرح ایک پیج پر ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ تو پھر کیا پاکستان اس سے الگ تھلگ رہ سکے گا؟ پاکستان الگ تھلگ چاہے بھی تو نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ وہ خطہ ہے جس خطے کا کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا ہے۔ تو جب یہ بات طے ہے تو پاکستان سے اس دور کا صلاح الدین ایوبی ضرور نکلے گا۔ پاکستان سے اس ہی دور میں انشاءاللہ وہ علم بلند ہوں گے جو فیصلہ کن مارکا طے کریں گے۔ اس لیے پاکستانیوں، آپ نعروں کی سیاست چھوڑ دیجئے، اقتدار کی جنگ کا حصہ نہ بنیں۔ یہ لوٹ مار کی جنگ ہے۔ یہ عدالتیں طاقتور کو سزا نہ تو آج تک دے سکیں نہ آئندہ دے سکیں گی۔ یہ سزا بھی عوام کو دینی ہے، گریبان بھی آپ نے پکڑنا ہے، کیونکہ دولت آپ کی لوٹی گئی ہے۔ اور ایمان کی جنگ پاکستان کی عوام اور فوج نے شانہ بشانہ لڑنی ہے۔ اس کے لیے تیاری کا ٹائم ہے۔ ہم بھی مسلسل رابطوں میں ہیں اور ہر شہر تک ہم پہنچیں گے تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے ہمیں پتہ نہیں چلا تھا۔ اگر کوئی اعلان ہوتا تو ہم بھی شریک ہوتے۔ کسی کی دولت کام نہیں آئے گی، کسی کی جائیدادیں کام نہیں آئیں گی، کسی کے رقبے اور جاگیریں کام نہیں آئیں گی۔ کام اگر آئے گا تو صرف ایمان آئے گا، کیونکہ انہوں نے ہمارا اسی طرح ناطقہ بند کرنا ہے جس طرح غزہ کے مسلمانوں کا ناطقہ بند کیا ہے، جس طرح فلسطینیوں کا ناطقہ بند کیا ہے۔ ہمیں بھی روٹی کا محتاج کیا گیا ہے تاکہ ہم ان کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، لیکن ہم ایمان کی جنگ انشاءاللہ جیت کے رہیں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔